ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 215۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ مال میں سے کیا خرچ کریں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے کی ہے، کہ زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ ہم مال میں سے کیا خرچ کریں۔ اگر دیکھا جائے تو یہاں پر مقدار نہیں پوچھی جا رہی، اس کا زکوٰۃ کے مال کے ساتھ اور فرضی نصاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کہ کس چیز کو خرچ کیا جائے، کیسی چیز اللہ کے راستے میں دی جائے اور کن کن لوگوں پر خرچ کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دو چیزوں کے ساتھ دیا۔ ایک تو فرمایا کہ ما انفقتم من خیر، خیر سے مراد یہاں پر مال ہے، جو بھی تم مال میں سے خرچ کرو گے، جو بھی خرچ کرو گے، لیکن وہ خرچ کن پر کرنا ہے؟ والدین پر۔ انسان کے سب سے زیادہ احسان کے حقدار اس کے والدین ہوتے ہیں۔ آج کل تو کیفیت یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین سے چھپا کر بچا کر اپنے کمروں میں چیزیں لے کے جاتی ہے کہ والدین کو پتہ نہ چل جائے، جبکہ والدین کو چیز دینے میں برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی چیز میں کمی نہیں آنے دیتا۔ والدین اگر چیز کو ہاتھ لگا کے تھوڑی سی چیز اس میں سے لے لیں تو آپ شاید سمجھتے ہیں کہ آپ کا مال کم ہو گیا، کبھی بھی کم نہیں ہوا، کم نہیں ہوا وہ، بلکہ اس میں برکت آ گئی ہے۔ پہلے اس میں برکت نہیں تھی، وہ زیادہ تھا، ابھی ظاہر میں آپ کو تھوڑا لگتا ہے لیکن اس میں برکت آ گئی۔ تو کبھی بھی والدین سے چیز چھپا کے یا والدین کی ضروریات کو اپنی ضروریات پہ مقدم نہ کریں۔ والدین کی دوائی لینی ہوتی ہے، ان بیچاروں نے کیا کھانا ہے، آ جا کے ان کی دوائی ہوتی ہے، یا دوائی کے مطابق کچھ پرہیزی کھانا یا پھل ہوتا ہے، اور اتنے پر بھی بیٹا 100 چیزیں ان کو گنواتا ہے کہ بل اتنا آ گیا، خرچہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور جبکہ اپنے بچوں کے لیے کوئی عذر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی تم خیر میں سے خرچ کرو، آپ کے خرچے کے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اول ترین والدین کو ذکر کیا، اول ترین، تو لہذا والدین مقدم ہے، اور والدین میں سے ماں زیادہ مقدم ہے باپ کی بنسبت بھی، کیونکہ آپ نے 3 دفعہ ماں کا حق ذکر کیا۔ اسی سے اہل علم کہتے ہیں کہ ماں مقدم ہے باپ کی بنسبت، کیونکہ باپ جو ہے وہ مرد ہے، وہ پھر کچھ کما سکتا ہے، کچھ نہ کچھ ذریعہ ہیلہ بہانہ کر سکتا ہے۔ عورت ماں ایک تو عورت ہے، ایک بوڑھی ہو چکی ہے، وہ کیا کرے گی؟ تو والدین کے لیے والاقربین، اور والدین کے بعد اقرب، اقرب اسم تفضیل ہے جس کا معنی ہوتا ہے سب سے قریبی۔ والدین کے بعد پھر سب سے قریبی جو آپ کے ہیں وہ بہن بھائی، تائے چچے، پھر اس کے بعد ماموں ہیں، خالائیں ہیں، اور پھر اس طرح رشتے جو بڑھتے جائیں۔ اگر دادا موجود ہے تو دادا باپ کے بعد دادے کا مقام ہے، تو پھر تائے چچے ہیں، پھر یہ سب رشتے، ان کو دیکھو۔ لیکن آج کوئی رشتہ دار کو دیتا ہے؟ کوئی بھی رشتہ دار کو نہیں دیتا۔ رشتہ دار کو دینا بھی ہو تو کسی کے واسطے سے دلواتا ہے کہ یہ ڈائریکٹ اگر میں نے دے دیا نا تو یہ کل کو سیدھا پھر میرے سے مانگے گا۔ والاقربین، اور قریبی رشتہ دار کو، والیتامہ، اور یتیم۔ یہ یتیم کوئی بھی یتیم مراد ہے، قریبی رشتہ دار اس میں داخل نہیں ہے، کیونکہ جو قریبی رشتہ دار یتیم ہے وہ تو اس میں آ گیا کہ قریبی میں۔ یہاں پر کوئی بھی یتیم ہے، اور یتیم وہ ہوتا ہے جو بلوغت سے پہلے جس کا باپ فوت ہو جائے۔ والمساکین، اور مسکین، مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کی آمدنی کم اور اس کے جائز اخراجات اس کی آمدنی سے زیادہ ہوں۔ ابھی اس کی تازہ ترین مثال آپ یہ لے لیجئے کہ یہ جو بیچارے آفت زدہ لوگ ہیں نا سیلاب کے اندر، یہ لوگ مستحق ہیں، اس ٹائم ان پر خرچ کرنا، حت الوسع ان کے لیے نکالنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور اس موقع پر جو اللہ کے راستے میں نہیں دے رہا،
رب ہے، معاف کرے جس کو مرضی کر دے، لیکن ایک دفعہ نعمت کا سوال ضرور ہوگا کہ تمہارے مسلمان بھائی ان مصیبتوں کے اندر مبتلا تھے، تم نے ان کے لیے کیا کیا؟ وابن سبیل اور مسافر کے لیے بھی مشکلات آتی ہیں، کبھی زاد راہ ختم ہو گیا، کوئی مشکل آئی تو اس کو بھی ابن سبیل جو ہے، جو مسافر ہے، اس کے اوپر بھی خرچ کرنا ہے، کسی بھی قسم کا مسافر اس پر خرچ کرنا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے قول نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مال خرچ کرنے کی یہ جگہیں ذکر کی ہیں۔ اسلام پتہ کیا کہتا ہے؟ اس کو سمجھیے، اسلام کہتا ہے کھاؤ، تجارت پہ لگاؤ، اور اس سے جو بچ جائے، جو تمہارے پاس منافع آئے، تم نے، کیونکہ ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میری تجارت پہ اتنی رقم ضرورت ہے، میری اس سے زائد میری تجارت کی ضرورت نہیں ہے، میری تجارت کا سرکل اتنی رقم پہ چلتا ہے، ہر بندے کو اندازہ ہوتا ہے اپنا۔ اس سے زائد پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پلاٹ خریدتا ہے، وہ مکان خریدتا ہے، وہ گاڑی خریدتا ہے، اس سے کرائے جوڑنا شروع کرتا ہے بینکوں کے اندر، پھر اس سے اور کاروباروں کے اندر انویسٹمنٹ کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے گھر کو جو ہے نا وہ کپڑے پہنانے شروع کر دیتا ہے، دیواروں کو کپڑے پہناتا ہے، دیواروں کو رنگ روغن کرتا ہے، میک اپ کرتا ہے دیواروں کو، اور رنگ کرتا ہے گھر کے دیوار، یعنی کہ وہ اپنا لاکھوں روپیہ اپنے گھر کی بے جان دیواروں پر لگا دیتا ہے۔ اور اگر اس کے ٹوٹل زیبائش کے اخراجات کو دیکھا جائے، جو وہ پورے گھر کے کمروں میں اور سارا کرتا تو وہ کروڑوں میں پہنچ جائے۔ وہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہتے ہیں اللہ نے یہ جگہیں ذکر کی ہیں خرچ کرنے کی، اس میں گھر داخل نہیں ہے، اس میں تفریح کے لیے ہر سال یا 6 ماہ کے بعد نکل جانا، پیسے اکٹھے کر کے 2، 4، 5 لاکھ روپے اجاڑ آنا تفریحی مقامات پر، جہاں پر فحاشی بے حیائی بھی ہو، اس کا یہاں اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ یا ہر تھوڑی دیر بعد کوئی پلاٹ لے کر اس کو سنبھال لینا، اس کو سیو کرنا، اتنی جائیداد چھوڑ جانا کہ شاید اپنے بچوں کا رزاق میں ہوں، اپنے بچوں کو رزق میں نے دینا ہے، شاید وہ یہ سوچتے ہوں، اس لیے وہ اتنی کوشش کر کے جاتے ہیں۔ اتنا نہیں، کم از کم ایک مسلمان تاجر کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ جب میری تجارت چل پڑی ہے، میرے پاس اپنا گھر ہے، بس اتنا کافی، اس کے بعد میں نے تیسرا کام جو کرنا ہے وہ ایک اللہ کا گھر بنانا ہے، ایک مسجد میں نے بنانی ہے، اور اس مسجد کی کفالت میں نے خود اپنی تجارت سے کرنی ہے، ادھر میں سارے خرچے اپنی جیب سے کروں گا۔ کاش کہ ہم مسلمانوں کی یہ سوچیں بن جائے، لیکن ہماری یہ سوچیں نہیں ہیں۔ یہ کام ہمارے ملک کے اندر وہ کر رہے ہیں جو ہم سے بہت دور بیٹھے ہیں، عرب لوگ ہمارے ملک کے اندر مسجدیں بنا رہے ہیں، اور ہمارے تاجر وہ خریداریاں کرنے میں مصروف ہیں صرف۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر گانے بجانے کا ذکر نہیں کیا، تفریحی مقامات کا ذکر نہیں کیا، گھر سجانے کا ذکر نہیں کیا، اور ان فضول خرچیوں کا، بیٹوں کی شادیوں پہ، حالوں پر اور ان جگہوں پر اتنا لاکھوں خرچ کر دینا، اور اگر کوئی فقیر مانگنے آ جائے تو بندے کا منہ بگڑ جاتا ہے کہ میں اسے کہاں سے دوں۔ حج نہیں کرنے جاتے، عمرے نہیں کرنے جاتے، دیگر جگہوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ ہیں خرچ کرنے کی جگہیں، اور زیادہ تجارت بڑھاتے جانا، یہ حرص ہے، جتنا مرضی بڑھا لیں، یہ آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا، آپ کا پیٹ مٹی ہی بھرے گی جو آپ کی قبر کی مٹی ہو۔ مرتے دم تک آپ کا یہ لالچ نہیں ختم ہوا، بس آپ کو عزت کی روٹی ملتی ہے نا، اتنا کافی ہے۔ کون سا تاجر ہے کہ جس کو تجارت میں کچھ نہ کچھ پریشانی نہیں ہوتی؟ جو تجارت سے جس کا پالا ہے اس کو پتہ ہے یہ ٹینشنیں چلتی رہتی ہیں، لیکن اس کے لیے یہ دوڑ لگانا ہر وقت، جس کی یہ طلب ہے نا کہ میں اس کو زیادہ کر لوں کاروبار کو، واللہ یہ دو محبتیں ایک دل کے اندر جمع نہیں ہوتی۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ جس دل کے اندر دنیا کی محبت ہو وہاں پر آخرت کی محبت نہیں آتی، اور جس دل میں آخرت کی محبت ہو وہاں پر دنیا آنے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ دنیا کی محبت ذلیل ہے، اور آخرت کی محبت بڑی غیرت والی اور خوددار ہے، عزت والی ہے، جہاں پر کوئی اور ہو یہ وہاں نہیں جاتی، جبکہ دنیا کی محبت اتنی ذلیل ہے کہ دل کے اندر آخرت کی محبت ہو یہ پھر بھی گھس جاتی ہے، اور جب یوں دنیا دماغ پر چھا جاتی ہے نا، پھر آخرت کی محبت دل سے نکل جائے، پھر انسان نہیں سوچتا کہ میری اصل کیا ہے،
ہارون کے سامنے ایک بندہ کھڑا ہوا، بہت بڑا زاہد قسم کا انسان تھا۔ اس نے کہا کہ یار تو اتنا زاہد کیوں ہے، اتنا بڑا بے رغبت کیوں ہے دنیا سے؟ اس نے کہا میں کب اتنا بڑا ہوں، میرے سے بڑا تو ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے، میں تو دنیا دار آدمی ہوں، میں بادشاہ ہوں، میرے پاس یہ۔ اس نے کہا نہیں تو میرے سے بڑا زاہد ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہتا میں تو دنیا سے زاہد ہوں نا، دنیا سے بے رغبت ہوں جو ختم ہونے والی تھوڑی سی ہے، تو آخرت سے زاہد ہے جو بہت بڑی ہے، نہ ختم ہونے والی۔ تو بڑا ہوا کہ میں بڑا ہوا؟ تیرا بڑا جگرا ہے، میں تو تیرے جتنا نہیں ہوں۔ سچ یہ ہے کہ ہم لوگ آخرت سے زاہد ہیں اور دنیا میں راغب ہیں۔ دنیا کے اندر دوڑیں لگی ہیں ہم سب بندوں کی کہ کسی نہ کسی طرح اس کو بڑھائے، آخرت کی طرف دوڑ ہم میں سے کسی کی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے بندوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جگہ ذکر کی ہیں خرچ، اور اپنے ہاتھوں سے خرچ کر جاؤ۔ آپ کے بچے جن کے لیے آپ ساری زندگی مرتے رہتے ہو نا، وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کریں گے۔ ہاں اگر کسی کو آپ دین کے ساتھ جوڑ گے پھر وہ آپ کے لیے بہت کچھ کرے گا۔ بصورت دیگر وہ آپ کے لیے اتنا بھی نہیں کریں گے کہ ابے کے لیے ابے کے مال میں سے کوئی صدقہ جاریہ بنا دیں، بلکہ وہ لڑ تو سکتے ہیں آپس میں۔ اور دیکھا ہے کہ باپ مر گیا، اس کی وراثت پہ بیٹے لڑ رہے ہیں، یہ باپ کا صدقہ جاریہ تھا، اس کو اجر جا رہا ہے اس پر، کہ بیٹے لڑ رہے ہیں، گتھم گتھا ہو رہے ہیں، عدالتوں میں جا رہے ہیں، جیلوں میں جا رہے ہیں، اور اس کو صدقہ جاریہ یہ بیٹے اس کے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کے مقامات ذکر کیے ہیں۔ اپنی زندگیوں کو محدود کریں، ہم اتنا لالچ نہ کریں، جو کمائیں اندازہ لگائیں کہ یہ میری ضرورت ہے، اس کے بعد اللہ کے راستے میں دو، اللہ کے راستے میں دو۔ کبھی آپ اس سے فقیر نہیں ہوں گے۔ ہاں آپ جو اپنی خواہشات پہ خرچ کرتے ہیں آپ اس سے فقیر ہو سکتے ہیں۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو بھی تم کوئی خیر کا کام کرو گے، جو بھی اللہ کے راستے میں دو گے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ یعنی تمہیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی نہ کرنا کہ اللہ کے راستے میں کوئی خرچ کر کے باہر بڑی سی تختی لگا دی، وقف الحاج فلاں، یا کسی کو دیتے ہوئے اپنے نام کے اتنے بڑے اسٹیکر اوپر چھپا دیے، یا کسی کو دیتے ہوئے ساتھ اس کی تصاویر اور ویڈیو بنانی شروع کر دی تاکہ غریب اور خوددار غیرت سے وہی مر جائے، یا کوئی قریب ہی نہ آئے۔ ابھی دیکھیں کئی لوگوں کو وہ کس طریقے سے خرچ کر رہے ہیں، یعنی کہ پکڑ کے بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو کھڑا کر کے کہتے ہیں تم نام لو ہمارا کہ ہم نے تمہیں کچھ پہنچایا، نام لو، ہمارا شکریہ ادا کرو، جبکہ قرآن تو کہتا ہے کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ جب اللہ کے لیے اللہ کے بندے خرچ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہ ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شکر ادا کرو۔ یہ اللہ کے لیے ہے، نیکی کر دریا میں ڈال، اور اب کہتے ہیں نیکی کر فیس بک پہ ڈال، نیکی کر اور کیمرے میں محفوظ کر، اور پھر اس کو دنیا کو دکھا کہ کسی انسان کو ہم نے کچھ دیا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اللہ کے راستے میں وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، تم نے جس کے لیے خرچ کرنا وہ جانتا ہے۔ کئی لوگوں نے یہ لنگ عذر پکڑا ہوا ہے کہ جی ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اور دیں کہ ہم خرچ کر رہے ہیں۔ جب آپ اللہ کے لیے دیتے ہوں گے تو اللہ مخلوق کے دل آپ کی طرف موڑ دے گا، آپ کو یہ ضرورت نہیں پڑے گی پھر کہ آپ لوگوں کے دیے ہوئے مال میں سے اپنی تشہیر کے لیے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہنے دے گا۔ تو یہ آیت مبارکہ ہے جو ہمارے لیے بہت بڑا پہلو رکھتی ہے تربیت کا، کہ ہمارا اصل مقصد جوڑنا نہیں ہے، مسلمان جوڑنے کے لیے نہیں آیا۔ مسلمان اور عام بندے کی زندگی کا یہی فرق ہے کہ مسلمان جو بچتا ہے اس کو اسی وقت لگا دیتا ہے۔ اس کی تازہ ترین مثال یعنی کہ بہترین اس کی مثال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ جنہوں نے زندگی پر زکوٰۃ نہیں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں زکوٰۃ نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ آپ کے پاس کوئی چیز ایک سال رہی نہیں، آپ کہاں سے زکوٰۃ دیتے؟ تو اس لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سیرت کو، اس طریقے کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔